اب ذرا یہاں سے عظمت رسالت کا ذکر ہوتا ہے اور آپ کی توجہ کا طالب انشاءاللہ مدینہ منورہ، نجف، اشرف، بغداد معلیٰ، کربلا معلیٰ سے بھی توجہ انشاءاللہ اس طرف ہوگی، اس لیے کہ ذکر اس کا ہو رہا ہے۔ خدایا میری زبان پر یہ کس کا نام آیا؟ اللہ اکبر۔ تو جو خدا کے ہونے کا، پھر چاند کے ہونے پہ کسی کو اعتراض نہیں، لیکن خدا وحدہ لا شریک کے ہونے پر وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، اور منوانے کے لیے ایک آیا۔ اور اس کے بعد خاص بات یہ، صرف پیریڈ ہے 23 سال، 23 سال میں دنیا کو منوانا ہے، عرش سے لے کر فرش تک۔ کام کتنا بڑا ہے، کام کتنا بڑا ہے، اور وقت کتنا کم ہے، اور پھر کردار کیسا ڈھال کے قدرت نے بھیجا ہوگا۔ نسب ان کا بے مثال ہے، علم ان کا بے مثال ہے، حسن ان کا بے مثال ہے، کردار ان کا بے مثال ہے۔ اب اپنے نبی کی عظمت سنتے چلے جاؤ، اللہ اکبر۔ وہ کتنے بے مثال ہیں، ان کی خوبیوں کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ آؤ مسلمانوں، جتنے انبیاء کرام میں خوبیاں بکھری بکھری تھی، چیدہ چیدہ تھی، وہ ساری خوبیوں کو سمیٹ کر ایک نبی میں جمع کیا، ایک نبی میں جمع کیا سمیٹ کر کے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ بات سمجھ رہے ہیں، اللہ اکبر، انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ کم و بیش 1,24,000۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر نبی کی خوبیاں کم سے کم کوئی گننا چاہے، اہل منبر کی خاص توجہ، اللہ اکبر، نبی کی کم سے کم کوئی خوبیاں شمار کرنا چاہے تو سارے نبیوں کی خوبیاں ان میں جمع ہے۔ تو انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ کم و بیش 1,24,000۔ تو نبیوں کی ساری خوبیاں ان میں جمع ہے، تو نبی کی کم سے کم خوبی کتنی بنتی ہے؟ کم سے کم کتنی بنتی؟ کم سے کم کتنی بنتی ہے؟ 1,24,000 کم سے کم خوبیاں بنتی ہے۔ اور پھر میرے نبی کو اللہ اکبر خدا نے ساری خوبیوں کا جو مالک بنایا ہے، بلکہ جملہ سن لیں، جو جو خوبی ہو سکتی تھی، جو جو خوبی ہو سکتی تھی، وہ سب کچھ اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرما دیا، اور جو خوبی نہیں تھی وہ نہیں دیا، باقی سب کچھ عطا کیا۔ تو اللہ اکبر۔ اور ایک نبی ایک خوبی لے کر کے نہیں آیا، ہر نبی سراپا خوبی لے کر کے آیا۔ تو سب کی خوبیاں میرے نبی میں جمع، لیکن میرے نبی کی خاص خوبیاں کسی کے اندر نہیں ہے۔ سارے نبیوں کا حسن سمٹ آیا میرے نبی میں۔ مثال کے طور پر ایک بات آپ کو بتاؤں، قدرت نے اپنے ہونے کے ثبوت میں، قدرت نے اپنے ہونے کے ثبوت میں، قدرت نے اپنے ہونے کے ثبوت میں اپنا حسن بکھیرا۔ توجہ جودھ پور والوں، اپنا حسن بکھیرا۔ شفق کے جمال میں اس کا حسن ہے، افق کی سرخیوں میں اس کا حسن ہے، تتلیوں کے باغپن میں اس کا حسن ہے، کلیوں کے تبسم میں اس کا حسن ہے، اللہ اکبر، سورج کی کرنوں میں اس کا حسن ہے، چاند کی چاندنی میں اس کا حسن ہے، سورج کی شعاع میں اس کا حسن ہے، ستاروں کی چمک میں اس کا حسن ہے، رات کی سیاہ زلفوں میں اس کا حسن ہے، صبح کے اجالے میں اس کا حسن ہے، قمریوں کی آواز میں اس کا حسن ہے، بھوروں کی گنگناہٹ اس کا حسن ہے، بلکاتی ہوئی ندیاں اس کا حسن ہے، سمندر کی طغیانیوں میں اس کا حسن ہے، پتھروں کے جمال میں اس کا حسن ہے۔ اس کا حسن 18,000 عالم میں بکھرا۔ کتنا؟ 18,000 عالم میں حسن بکھرا۔ کسی نے کہا مولا تیرے حسن کی تجلیاں 18,000 عالم میں بکھری ہے، کہیں سمیٹ کر بتا۔ تو قدرت نے 18,000، اب توجہ کریں، 18,000 عالم کا حسن سمیٹا، اور سمیٹ کر انسان کو تخلیق کیا، اور پھر انسان کا حسن بیان کیا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ اکبر، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد امین کی قسم۔ اور اگر تفسیری مفہوم بیان کروں، ولادت گاہ ابراہیم کی قسم، ولادت گاہ موسیٰ کی قسم، ولادت گاہ عیسیٰ کی قسم، ولادت گاہ محمد کی قسم۔ لوگ کہتے ہیں میلاد کی اہمیت کیا ہے؟ میں نے کہا حسن انسان بیان کرنے سے پہلے چار نبیوں کی میلاد کی جگہ کی قسم قرآن نے اٹھائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ توجہ فرمائیں، 17,000 عالم کا حسن سمیٹ کر ایک انسان میں رکھ دیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ پھر کسی نے کہا مولا انسان تو کروڑوں ہے، ابھی بھی حسن کی تجلیاں بکھری بکھری ہیں، اس کو اور سمیٹ کر بتا۔ تو کم و بیش 1,24,000 نبیوں میں رکھ دیا، یعنی 18,000 کا حسن انسان میں سمیٹا، انسان کا حسن انبیاء میں سمیٹا، اور انبیاء میں یوسف جیسے نبی بھی، واہ واہ واہ، آدم جیسے نبی بھی، نوح جیسے، کوئی نبی
غیر خوبصورت نہیں ہوا، ہر نبی خوبصورت ہوا، ہر نبی اسی لیے قادیانی کو کوئی نبی ماننے کے لیے کسی استعار اس لیے نہیں کہ وہ کانا ہے، کانا، ارے کانا ہمارا امام نہیں ہو سکتا، نبی کانا کیسے ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عقیدہ ختم نبوت، خاتم النبیین۔ جو قادیانی کی نبوت پر ایمان لا رہے، مجھے ان پہ حیرت ہے، ان پہ حیرت ہے۔ ویسے تو ان کے بعد نبوت کا تصور بھی ختم ہے کہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، لیکن عنوان وہ نہیں ہے۔ توجہ فرمائے، غور کریں، 18,000 عالم کا حسن سمیٹا، انسان بنایا، انسانوں کا سارا حسن سمیٹا، 1,24,000 انبیاء کو کم و بیش بنایا۔ پھر کسی نے کہا یہ بھی زیادہ ہے، ایک جگہ یہ حسن کیا دکھ سکتا ہے، تو پھر وہ سب کا حسن سمیٹ کر ایک ذات بنائی ہے جس کو آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ لوگوں میں سے بھی کوئی نعرہ لگا سکتا ہے، جائز ہے۔ ارے میں تو سنیوں کو کہتا ہوں نعرہ لگانا بند کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے اندر ابو علی کا زور نہ رہا، اور اگر نعرہ لگاؤ تو پھر علی جیسا لگاؤ کہ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ نعرہ لگاؤ تو پھر علی یاد آنا چاہیے، میرا مولا یاد آنا ہے، ہاں، ورنہ پھر نہ لگے۔ اس لیے کہ جملے پر اعتراض مت کرنا، یہ میرا اپنا ذوق ہے۔ نامردوں کی طرح نعرہ لگنے کی بجائے شاہ مردہ کی یاد آنا چاہیے، نعرے شاہ مردہ کی یاد آنا چاہیے۔ ہاں، اب بھی یہ نعرے میں اتنا دم ہے کہ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر، اور یہ خیبر کی بات ہے، میں نے تو دیکھا ہے کہ لوگوں کا دل کانپ جاتا۔ عظمت مصطفیٰ اس شان سے سنو کہ گزرتے ہوئے کو پتا چل جائے کہ کسی ایسے کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو سن لیجئے، 18,000 عالم کا حسن سمیٹا، انسان کو بنایا، انسان کا حسن سمیٹا، انبیاء کو بنایا، اور سب نبیوں کا حسن سمیٹ کر ایک ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اور اس پر بھی اتنا پیار آیا، اس پر بھی اتنا پیار آیا، اس پر بھی اتنا پیار آیا کہ حضرت جمیل الرحمن نے فرمایا کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، اور کیوں دید کے مشتاق کا حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے، دیدار تمہارا۔ کتنا حسن دیا۔ ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا یوسف؟ اس پر میں جودھ پور والوں کو یہ گستاخی نہیں کروں گا کہ کچھ بولو، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ سبحان اللہ بولو۔ ہر دو جملے پہ میری عادت نہیں، میں چندے والا آدمی نہیں، لیکن جودھ پور والوں کو یہ سبق یاد رکھنا چاہیے، جب ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے تو اللہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے، جیسا کہ اس کی شان، اللہ بھی وہاں اللہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے اپنی شان کو۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں وہ اللہ کیسے کہتا ہے، میں نے کہا سبحان الذی اسریٰ، اسرا بعد میں کہتا ہے، پہلے سبحان اللہ خود کہتا ہے۔ اب وہ سنی تو نہیں کہتا میرے بھائی، تو پھر مجھے افسوس ہے۔ اندازہ فرمائیں، اور امیر مہر علی شاہ صاحب نے بھی جب ان کا ذکر کیا تو سبحان اللہ ما اجمل کا، سبحان اللہ ما اجمل کا، ما اجمل کا، ما احسن کا۔ ارے کتنے مہر علی، کتنے تیری سنا، گستاخ اکھیا کتنی جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ ذات ہی ایسی ہے۔
قصہ ہائے 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 میرے بھائی یوسف کو دیا گیا. اللہ. یہ ایک حصہ میرے بھائی یوسف کو دیا گیا. تو ہوا کیا؟ وہ کہا عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی. میں نے کہا بالکل کٹی ہے، انگلیاں کٹی ہے. یوسف کو سر سے لے کے پیر تک دیکھا علیہ السلام تو عورتوں نے کاٹی نہیں بلکہ انگلیاں کٹ گئی ہے. لیکن یہ حسن مصطفیٰ ہے. وہاں حسن یوسف کو دیکھ کے انگلیاں ٹکڑے ہو گئی. اور حسن مصطفیٰ بہت بڑی چیز ہے. صرف انگلی دیکھ کر چاند ٹکڑے ہو گیا. لیکن خاص بات سنو، یہ بھی نہیں، خاص بات سنو. یوسف کو دیکھ کے انگلیاں ٹکڑے ہوئی، ان کی انگلی دیکھ کر چاند ٹکڑے ہوا. لیکن عورتوں کی انگلیاں ٹکڑے ہوئی ادا ہے، دیکھ کر ٹوٹتا بھی ہے اور جڑتا بھی. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان 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 اللہ سبحان. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر مجھے ایک نعرہ بہت پسند ہے جب عظمت مصطفیٰ بیان کرتا ہوں، وہ لگائیں تو میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا. محمد ہمارے، بڑی شان ہاتھ اٹھا کر محمد ہمارے، بڑی شان. محمد ہمارے.